السلام علیکم سامعین، میرا نام صہیب مصطفیٰ ہے اور ٹیچر کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے پروگرام کا محور تعلیم ہے اور تعلیم کے حوالے سے ہم مختلف مہمانان گرامی کو مدعو کرتے ہیں اپنے پروگرام پر اور اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسی خواتین کو دعوت دیں جنہوں نے تعلیم کے بلبوتے پر اپنی زندگی بدل کر رکھ دی۔ ایسی ہی ایک شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں آج موجود ہیں جو یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ پاکستان کی ایک بڑی گائنیکالوجسٹ اور آبسٹیٹریشین ہیں۔ تقریباً پچھلی 4 دہائیوں سے یہ ملک و قوم کی خدمت کر رہی ہیں۔ میں یہ بات بتاتا چلوں کہ یوں تو بہت ساری انٹرنیشنل ڈگریز ان کے پاس ہیں اور اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکی ہیں ملک میں بھی اور بیرون ملک بھی، لیکن ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ ان کی پرسنالٹی بھی ہے اور جس طرح سے یہ اپنے شعبے کے اندر، ڈاکٹری کے شعبے کے اندر اپنا کام سر انجام دے رہی ہیں وہ یقیناً یکتا ہے اور اس کی گواہی جو ہے وہ ان کے پاس آنے والے پیشنٹس سالہ سال سے دے رہے ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں پروفیسر ڈاکٹر شاہینہ آصف کی۔ بہت بہت شکریہ پروفیسر صاحبہ ہمارے پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سامعین کو سب سے پہلے اپنی اور اپنے خاندان کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ جی شکریہ۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر شاہینہ آصف ہے اور میں ایک گائناکالوجسٹ ہوں اور میں فیلو ہوں رائل کالج آف گائناکالوجسٹ انگلینڈ کی۔ میرا خاندان جو ہے وہ بیسیکلی ایک ٹرائبل خاندان تھا۔ میرے دادا جو تھے ان کا نام ہے سردار ارباب خان مغلانی بلوچ اور یہ ولیج سوکڑ ہے ان تونسا شریف اور ڈیرہ غازی خان، ہم لوگ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں۔ جی پروفیسر صاحبہ بہت شکریہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی فیملی نے گاؤں سے شہر کی جانب کب مائگریٹ کیا؟ اصل میں میرے والد جو ہیں وہ اپنے 7 بھائیوں کے ساتھ ڈفرینٹ علاقوں میں پڑھتے رہے۔ میرے والد جو ہیں انہوں نے فوج جوائن کر لی اور میرے ایک چچا ٹیلی فون ڈپارٹمنٹ میں تھے، ایک انٹرنیشنل سپورٹس میں تھے اور اسی طرح ایک پولیس میں تھے، اسی طرح ڈفرینٹ جگہوں پہ یہ لوگ کام کرتے رہے۔ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں یہ لوگ میرے خیال ہے ارلی سٹیجز پر اپنے گاؤں سے آگے موو آن کر کے اور جو اب پریزنٹلی میرا خاندان ہے وہ زیادہ تر لاہور میں موجود ہے اور چونکہ میرے والد آرمی میں تھے تو وہ جگہ جگہ پورے پاکستان میں ہم لوگ ان کے ساتھ ڈفرینٹ کنٹونمنٹس میں رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارا پروگرام کیونکہ خاص طور سے بلوچستان میں بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے ہے تو تھوڑا سا اگر اس چیز پر روشنی ڈالیے کہ ایجوکیشن کی کیا سچویشن ہے اس وقت بلوچستان میں خاص طور سے بچیوں کے لیے۔ بلوچستان میں تو تعلیم کا بہت برا حال ہے اور اسپیشلی خواتین کی تعلیم جو ہے اس پر بہت زیادہ توجہ نہیں دی جاتی۔ لیکن اگر آپ شہروں میں رہتے ہیں اور بڑے شہروں میں رہتے ہیں تو وہاں پر اب آہستہ آہستہ تعلیم جو ہے وہ کامن ہوتی جا رہی ہے، مگر یہ دیکھا گیا ہے کہ تعلیم زیادہ مڈل کلاس کے جو گھرانے ہیں ان میں زیادہ خواتین کو دی جاتی ہے اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کی تعلیم سے ان کے اپنے خاندان جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں۔ جو بہت غریب خاندان ہے یا بہت امیر خاندان ہے، دونوں میں تعلیم کا فقدان ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بچیوں کی تعلیم کے حوالے سے بہت ساری رکاوٹیں ہیں، خاص طور پہ پاکستان کے جو دیہی علاقے ہیں وہاں پر، لیکن کیونکہ ہم بلوچستان کی بات کریں تو اس حوالے سے کچھ بتائیے کہ وہ کیا رکاوٹیں ہیں اور ان کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ اصل میں جو اسکول ہیں وہ ذرا دور دور ہیں اور اگر چھوٹی جگہ ہیں اور وہاں سے اسکول کا ڈسٹینس زیادہ ہے یا اسکول تک پہنچنا لڑکیوں کے لیے مشکل ہے، ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر گھر میں کوئی ایسا بڑا موجود نہیں ہے جو لڑکیوں کو اسکول تک لے جا سکے، وہاں پہ بھی مسئلہ آتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسکول لڑکیوں کو اکیلے نہیں بھیجا جا سکتا اور چوتھی بات یہ ہے کہ جو ٹرائبل بیلٹ ہے اس میں کئی دفعہ ٹرائبس کے درمیان بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے لڑکیاں اسکول تک نہیں پہنچ پاتی
اور ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم دینے کی بہت مخالفت ہے، کہ شاید تعلیم سے لڑکیاں جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گی، اور تعلیم اگر ان کو مل جائے گی تو وہ شاید اپنے خاوند کی بات نہیں مانیں گی، اور لڑکیوں کا رجحان زیادہ تر وہاں پہ پیرنٹس چاہتے ہیں کہ ان کی جلدی شادی ہو جائے. دیٹس اونلی واٹ دے وانٹ فرام دا گرلس. ٹھیک ہے، یہ تو ذکر ہو گیا بلوچستان میں تعلیم کے حوالے سے. آپ کی فیملی بھی بلوچستان سے بلانگ کرتی ہے، تو اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ ماضی میں آپ کی فیملی جو ہے وہ تعلیم کو، آپ کے بڑے جو ہیں، آپ کے بڑے بزرگ، وہ تعلیم کو کس حوالے سے دیکھا کرتے تھے؟ آپ 3 جنریشنز کی بات کرتے ہیں. میں اپنے والد کے خاندان میں میرے اگر میں دیکھوں تو وہ 7 بھائی تھے اور ان کی ایک بہن تھی. بھائیوں میں سے 5 نے تعلیم حاصل کی، 2 تعلیم حاصل نہیں کر سکے، اور ان کی بہن جو ہیں انہوں نے کوئی تعلیم حاصل نہیں کی. میری پھوپھی جو ہیں وہ ان پڑھ ہیں. اب جو پڑھے لکھے میرے چاچا تھے یا میرے والد تھے، ان کے بچوں نے تو تعلیم حاصل کی، لیکن میری پھوپھی کے جو بچے ہیں انہوں نے کم تعلیم حاصل کی، اور ان کی لڑکیوں نے بہت ہی کم تعلیم حاصل کی، اور ان کی شادی بہت جلدی ہو گئی. اچھا، بڑی زبردست بات آپ نے بتائی کہ لڑکے اور لڑکیوں کی تعلیم میں اور کس طرح سے اس میں فرق پڑتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ کوئی ایسا وقت تھا جب ایک ٹرانسفارمیشن ہوئی آپ کی فیملی میں، جس کے بعد شاید ایجوکیشن جو ہے وہ زیادہ ضروری ہو گئی، تعلیم کی اہمیت بڑھ گئی خاندان کے اندر، اور سب لوگ تعلیم حاصل کرنا شروع ہو گئے؟ جب سے میں نے اور میرے ساتھ میری چند کزنس نے تعلیم حاصل کی ہے تو خاندان والوں کی نظریں ہم پر ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کوئی اچھا کام کیا ہے، کیونکہ وقتاً فوقتاً جب ان کو کوئی ضرورت پڑتی ہے تو میرے پاس مدد کے لیے ضرور آتے ہیں. اسپیشلی اگر وہ ہیلتھ پرابلمس ہیں اور بڑے ہسپتالوں میں اگر ان کو جانا ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ تعلیم امپورٹنٹ ہے، اور اب آنے والی نسلوں کو تعلیم حاصل کرنی چاہیے. اچھا، کیا ایسا دیکھا گیا آپ کے خاندان میں کہ لڑکوں کو تعلیم کے حوالے سے ترجیح دی جاتی ہو لڑکیوں پر، آپ کے خاندان میں یا گاؤں میں عمومی طور پر؟ جی بالکل، لڑکے ہمیشہ جو ہے ان کو اچھی تعلیم دینے کے بارے میں سوچا جاتا تھا. میں اپنے دادا کو ہی دیکھتی ہوں تو ان کے سب بیٹے جو تھے تقریباً وہ اچھی طرح پڑھ لکھ گئے، لیکن میری پھوپھی کو تعلیم دینے کی انہوں نے کوشش بالکل نہیں کی، اور اسی طرح ان کی اپنی بہنیں جو تھیں وہ تعلیم یافتہ نہیں تھیں. میری دادی تعلیم یافتہ نہیں تھی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ بتائیے کہ آپ کی لائف میں یہ انسپریشن، یہ موٹیویشن جو ہے، یہ کہاں سے آئی کہ آپ بھی تعلیم حاصل کریں؟ تعلیم جو لڑکیوں کی تعلیم ہے، اس کے اندر جو چینج آ رہا ہے وہ بہت آہستہ آہستہ آ رہا ہے. کوئی لڑکیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، کچھ نہیں حاصل کر رہی، اور اگر تعلیم حاصل کر بھی رہی ہیں تو وہ بہت ایک سیکنڈری لیول تک اور پرائمری لیول تک تعلیم حاصل کر رہی ہیں. پوسٹ گریجویشن بہت کم لڑکیاں کرتی ہیں، اور دو چند ایک ہیں جو اب ڈاکٹری کی طرف آ رہی ہیں اور ڈاکٹر بن رہی ہیں. جی پروفیسر صاحبہ، جو بات آپ نے ابھی ہمیں بتائی ہے، اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم آگے بڑھیں، اور اگر میں آپ سے ریکویسٹ کروں کہ تھوڑی سی اس چیز پہ روشنی ڈالیے کہ خواتین کی تعلیم آخر کیوں ضروری ہے؟ عام طور پر معاشرے پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ میں تو اپنے والد اور والدہ سے بہت زیادہ انسپائرڈ تھی. میرے والد بہت تعلیم یافتہ تھے، میری والدہ تعلیم یافتہ تھی، اور دونوں کی یہ کوشش تھی کہ ہم لوگ جیسا بھی رہے. آرمی میں آپ کو معلوم ہے کہ اتنے زیادہ پیسے نہیں ہوتے تھے، تو ہم آرمی کے اسکولس میں پڑھتے تھے، لیکن میری والدہ کی اور میرے والد کی ہمیشہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم اچھی تعلیم حاصل کریں، کلاس میں اچھے رہیں، ہم ریگولر رہیں. اور اس کے بعد جب پوسٹ گریجویشن کی باری آئی تو انہوں نے اس میں رکاوٹ بالکل نہیں بنے، اور ان کی یہی کوشش تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کی جائے. پروفیسر صاحبہ، یہ بتائیے کہ آخر تعلیم کیوں ضروری ہے؟ میں چونکہ ایک ڈاکٹر ہوں، میں اپنے ارد گرد بہت سی خواتین کو دیکھتی ہوں جو کہ ورکنگ ویمن ہیں. میں دیکھتی ہوں کہ میری ریسیپشن پہ جو لڑکیاں کام کر رہی ہیں وہ کن گھرانوں سے آتی ہیں. جو لڑکیاں صفائی کا کام کر رہی ہیں، جو ہیلتھ اٹینڈنٹس ہیں، جو نرسز ہیں یا جو ڈاکٹرز ہیں، اور پھر وہ مریض جو آتی ہیں اور ان کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں، جب میں ان کو دیکھتی ہوں
تو یہ میں نے دیکھا ہے کہ جو لڑکیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں وہ نہ صرف اپنا خیال کر رہی ہوتی ہیں، وہ اپنے پورے خاندان کو ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہیں، اور وہ لڑکیاں جو ہیں وہ اپنے خاندان کے لیے ایک انسپریشن ہوتی ہیں، اور وہ خاندان کی سپورٹرز ہیں۔ اور بہت سی ایسی لڑکیاں ہیں جو اپنے والد کی ڈیتھ کے بعد یا اپنے والد کی بیماری کی وجہ سے کام پہ آئی ہیں اور پورا خاندان پال رہی ہیں۔ پروفیسر صاحبہ یہ بتائیے کہ اگر کوئی مجھ سے یہ کہے کہ میں تعلیم حاصل نہیں کرنا چاہتا یا کرنا چاہتی، میں اس کے علاوہ کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو کوئی چیز ایسی ہے جو تعلیم کا نعم البدل ہو؟ میں تو تعلیم کی بہت زیادہ قدر کرتی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ تمام بچے، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، وہ تمام تعلیم حاصل کریں اور بہترین تعلیم حاصل کریں۔ تعلیم کا کوئی بدل نہیں ہے، تعلیم جتنی بھی حاصل کی جائے، جہاں سے بھی کی جائے، وہ کم ہے۔ اور میرا ہمیشہ یہی میسج ہوتا ہے کہ پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ میری والدہ بہت پرانی ایک کوٹیشن ہمیشہ کہا کرتی تھی: پڑھو گے لکھو گے تو بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے تو بنو گے خراب۔ پروفیسر صاحبہ، ہمارے پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم دوبارہ بھی آپ سے تعلیم کے حوالے سے بات کر سکیں گے، لیکن جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ بلوچستان کی لڑکیوں کے لیے آپ کوئی پیغام ہمارے سامعین کے ساتھ چھوڑ جائیے۔ دیکھیے، بلوچ تو ایک وہ قوم ہے جو ایک بہادر قوم ہے، جو ایک عظیم قوم ہے، جو ہر مشکل میں کامیاب قوم ہے۔ اس قوم کے بچے اور بچیاں جتنی بھی تعلیم حاصل کریں گے، وہ اپنے ذات کے ساتھ ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ، اپنے قبیلے کے ساتھ ساتھ، اپنے علاقے کے ساتھ ساتھ، اپنے ملک کو دنیا میں ان کا نام روشن کرنے میں مدد دیں گے۔ سو تعلیم حاصل کرنا تمام خواتین کا، تمام لڑکیوں کا، تمام لڑکوں کا، تمام بچوں کا حق ہے، یہ ایک بنیادی حق ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو بالکل نہ روکیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں، تعلیم حاصل کرنے دیں اور ان کو آگے بڑھنے دیں۔ یہ ان کا رائٹ ہے، یہ ان کا برتھ رائٹ ہے۔ آپ کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ یہ لڑکیاں ہیں یا یہ لڑکے ہیں۔ تمام بچے اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیے ہیں کہ ان کے دماغ روشن ہوں اور وہ دنیا میں لوگوں کے کام آئیں۔ پروفیسر صاحبہ، بہت بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ یقین کیجئے مجھے بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے، اور آپ نے جو گراں قدر خدمات دی ہیں ملک کو، اور آپ نے جو پچھلی 4 دہائیوں سے ملک و قوم کی خدمت کی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اسی طرح سے اور بھی بچیاں، لڑکیاں پاکستان میں پڑھ لکھ کر اپنے ملک و قوم کی خدمت کرنے کے قابل ہوں گی۔ سامعین، امید ہے آپ کو آج کا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور پروفیسر صاحبہ کی باتوں سے آپ بھی مستفید ہوئے ہوں گے۔ ہم اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک نئی مہمان کے ساتھ تعلیم کے حوالے سے پھر بات کرنے کے لیے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔